اور ابن برہان الدین سیرت جلیہ صفحہ نمبر 12 پر بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ لشکرگاہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک فقہی مسئلہ، سعد بن معاذ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا، اس کے مقاصد کے بارے میں فقہا کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا آپ نے یہ بات صرف تکریم کے لیے فرمائی یا سعد کو سواری سے اتارنے کے لیے فرمائی، کیونکہ آپ زخمی اور تھکے ہوئے تھے۔ ہمارے نزدیک واللہ اعلم کھڑے ہوئے سے آپ کا مقصد سعد کو اتارنا تھا، نہ کہ ان کی تعظیم کرنا۔ ہماری دلیل اس بات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو صیغہ امر میں ہے کہ قوموا الی سیدکم۔ اگر کھڑے ہونے سے مراد تعظیم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قوموا سیدکم، واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ ابن برہان الدین نے سیرت جلیہ میں بیان کیا ہے کہ صحابہ سعد کے لیے اپنے قیام کرنے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ہم 2 صفوں میں کھڑے ہو گئے اور ہم میں سے ہر ایک اسے سلام کہتا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ قیام انہیں سلام کرنے کے لیے تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سعد پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور مہاجرین بھی قریش میں سے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کا مقصد انصار سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، اور انصار کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عام تھا، بس وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سعد کا اپنے فیصلے پر یہودیوں سے موافقت چاہنا۔ جب اوس کا سردار بنی قریظہ میں نبوی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں ٹھہر گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا سعد ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تجھے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعد اپنی قوم کی اس خواہش سے آگاہ تھے کہ وہ اپنے حلیف یہودیوں کے متعلق فیصلے میں نرمی کی خواہاں ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ سب سے عہد لینے کو زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس اور بنی قریظہ سے، تاکہ جب آپ کا حکم صادر ہو تو اس پر جرا اور مخالفت نہ ہو۔ پس نوجوان مجروح حاکم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نبوی پڑاؤ میں کھڑے ہو کر خاص طور پر اپنی قوم سے اور عموماً ان تمام لوگوں سے جو پڑاؤ میں موجود تھے کہا، تمہیں اللہ کی قسم کیا فیصلہ وہی ہوگا جو میں کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ جس طرف موجود تھے اس کی طرف اشارہ کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام و اکرام کے باعث ان سے منہ دوسری طرف کر کے کہا، اور جو یہاں موجود ہیں، اور اس خیمے کی طرف اشارہ کیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے پڑاؤ کی جانب بنی قریظہ کے محصورین کی طرف اشارہ کیا تاکہ ان سے بھی عہد لے لیں۔ آپ نے کہا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس دوران نبوی پڑاؤ کے اندر بنی قریظہ کے معاملے کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تفویض کرنے کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ ان یہودیوں کو ان کی بد تدبیروں نے گھیر رکھا تھا اور وہ متوقع خوفناک انجام سے لرزہ بر اندام تھے، مگر شدید خوف کے احساس کے باوجود انہیں زندگی کی کچھ امید باقی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے اوسی حلیفوں نے سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ثالثی کے لیے جان لڑا دی ہے تاکہ آپ ان کی سزا میں تخفیف کر دیں، اور اس ثالثی کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے معاملے کو ان کے حلیف اور حلیفوں کے سردار سعد بن معاذ کے سپرد کر دیا ہے۔ بنی قریظہ کی تاریخ کی خوفناک گھڑی، فیصلہ کن گھڑی آ گئی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودان بنی قریظہ کے متعلق اپنی آخری بات کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان یہودیوں نے اپنے کان اپنے حلیف حاکم سعد رضی اللہ عنہ کی طرف لگا دیے، جس کے ہاتھ میں ان سب کا انجام تھا۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور خلق و اضطراب سے اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں اور ان کے خبیث دل ان کے پہلوؤں میں دھڑکنے لگے اور اپنے متعلق فیصلے کے اعلان کے انتظار میں ان کی نبضیں رک گئیں، یہاں تک کہ جو مسلمان بھی پڑاؤ میں تھے ان کی نگاہیں بھی حکم یعنی سعد کی طرف لگی ہوئی تھی، اور خصوصاً آپ کی قوم اوس کی بھی، جنہوں نے اپنے حلیفوں کے متعلق فیصلے میں تخفیف کرانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ سب کی نگاہیں سعد کی طرف لگی ہوئی تھیں تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ اپنے حلیف یہودیوں کے متعلق کیا حکم صادر کرتا ہے، کیونکہ سبھی لوگوں حتیٰ کہ سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ سعد ان یہودیوں کے متعلق کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ آخر فیصلہ صادر ہو گیا اور وہ نہایت سخت، منحوس اور خوفناک تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا یہودیوں کے قتل کا فیصلہ سنا دینا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنی قریظہ کے تمام بالغ آدمیوں کو تلوار سے قتل کرنے کا فیصلہ دیا، اور اسی طرح یہ بھی فیصلہ دیا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے اور ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ان مسلمان جانبازوں کے لیے غنیمت ہوگی جنہوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیا اور انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتارا۔ سعد نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے تمام دیار انصار کے بغیر مہاجرین کے لیے ہوں، اس لیے کہ مہاجرین کے مدینہ میں گھر نہیں تھے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے دین کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہ اپنی تمام جائیداد مکہ میں مشرکین کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے جب بعض انصار نے ان سے معارضہ کیا، اپنے اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے مستغنی ہو جائیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کتاب المغازی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خندق کے روز سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ انہیں قریش کے ایک آدمی حبان بن الارقہ نے تیر مارا تھا جو ان کی سرمگی میں لگا تھا، تو حضور علیہ السلام نے مسجد میں ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس آئے اور ہتھیار اتارے اور غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سر سے غبار جھاڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے ہتھیار نہیں اتارے، ان کی طرف جائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کدھر؟ تو جبریل علیہ السلام نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کا فیصلہ مان لیا، اور آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جانبازوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں بنی قریظہ کے اطاعت اختیار کرنے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں ان کے قلعوں میں شدید غم نے آن لیا، بس انہیں سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ماننا پڑا۔ اس نے ان کے متعلق فیصلہ کیا کہ ان کے جانبازوں کو قتل کیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر دیا جائے۔ حمید کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ بنی قریظہ کے دیار انصار کے بغیر مہاجرین کے لیے ہوں گے۔ انصار نے معارضہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے مستغنی ہو جائیں۔ جب سعد نے یہودیوں کے قتل کے متعلق فیصلہ کر دیا تو ان کی قوم اوس نے کوئی معارضہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے ان سے پہلے عہد لیا ہوا تھا کہ کسی کو ان کے فیصلے پر معارضہ کرنے یا نکتہ چینی کرنے کا حق نہ ہوگا۔ یہودی اس قاطع حکم سے بے ہوش ہو گئے اور ان پر حیرت چھا گئی اور غم نے ان کا احاطہ کر لیا، اور کسی مورخ نے بیان نہیں کیا کہ ان یہودیوں نے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہو یا کسی احتجاج سے اس کا معارضہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مشروط فیصلہ قبول کیا، پھر انہوں نے اطاعت اختیار کرنے کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کو حکم بنانے سے اتفاق کیا۔ حکم صادر کرنے سے پہلے سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت حاصل کر لی تھی۔
بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب یہود پر محاصرہ سخت ہو گیا تو انہوں نے محاصرہ کرنے والی افواج کی اس شرط پر اطاعت اختیار کی کہ ان کے بارے میں ان کا حلیف سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کرے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط سے اتفاق کر لیا۔ مگر جمہور مورخین اور اصحاب حدیث و مغازی کا موقف یہ ہے کہ سعد اس وقت حاکم بنے جب ان کی قوم نے بیچ میں پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ان یہودیوں کی سزا میں تخفیف کریں۔ ہمارے اس قول کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے جو علی الاطلاق صحیح ترین تاریخی ماخذ ہے کہ یہودیوں نے غیر مشروط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو ان کے حلیف کے سپرد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے جب وہ بنی قریظہ کے پاس ان کے اطاعت اختیار کرنے کے بعد آئے فرمایا، ان یہودیوں نے آپ کے حکم کو ماننا قبول کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان پر حکم لگانے میں اپنا نائب مقرر کیا، جیسا کہ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے۔ اور جب سعد نے بنی قریظہ کو فیصلہ سنا دیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ نے ان کے متعلق خدا کے حکم سے فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ سعد بن معاذ کے فیصلے کے وقت وقفہ۔ سعد کو ان کے حلیف یہودیوں کے بارے میں فیصلے کے اختیارات حاصل ہو جانے کے بعد ذہن میں پہلے یہی خیال آیا تھا کہ وہ اپنے حلیف بنی قریظہ کی رعایت کریں گے اور کم از کم ان کو موت سے بچانے کے لیے ان کے متعلق فیصلے میں تخفیف کریں گے، اور اسی بات کی امید ان کی قوم اس وقت ان سے رکھتی تھی جب انہوں نے اپنے حلیف یہودیوں کے معاملے کو انہیں تفویض کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے تخفیف حکم کے متعلق ان سے استدعا بھی کی تھی۔ اسی طرح یہودی بھی اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ان کے حلیف سعد بن معاذ کے پاس قدیم حلیفانہ تعلقات کی وجہ سے جو ان کے اور اوس کے درمیان ہیں ان کی سفارش کی جائے گی، اسی لیے آپ کی قوم کے اکثر لیڈر یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کے متعلق فیصلے میں نرمی کریں گے۔ سعد نے بھی اپنی قوم کی امیدوں کے دباؤ میں یہ بات فراموش نہ کی کہ اسلام اور اس کی طرف منسوب ہونے والے تمام لوگ اور مدینہ کی عزت و حرمت والی چیزیں جیسے پھل، کھیتی اور فصل، اور اسلام کا نام، دینی، سپاہی، اقتصادی اور اجتماعی وجود ان یہودیوں کی عہد شکنی اور غداری کے باعث تباہی و بربادی کے کنارے پر کھڑا تھا، اور وہ کسی کے خارق عادت معجزے کے بغیر بچ نہیں سکتا تھا، اور اگر یہ معجزہ رونما نہ ہوتا تو اسلامی وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، اور سعد رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کی امیدوں کے شور و غوغا میں یہ بات بھی نہیں بھولی کہ اگر انہیں اور احزاب کے مسلمانوں پر فتح حاصل ہو جاتی تو وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے، ان کو بے عزت کرنے، ان کے گھروں کو تباہ کرنے اور ان کے وجود کو برباد کرنے سے بالکل نہ ہچکچاتے، جیسا کہ ان کے اور احزاب کے کمان کے درمیان اس امر پر اس وقت اتفاق ہو چکا تھا جب اس کمان نے ان سے مسلمانوں سے عہد شکنی اور غداری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے جو ہی سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی قوم کے لوگ اپنے حلیف یہودیوں کے متعلق سفارش کرنے آئے، آپ نے اپنی قوم سے یہ ابد تک رہنے والی بات کہی کہ اب سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ قاطع حکم صادر کیا جو واقعات اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا کے طور پر ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل فراموش یاد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی قریظہ عہد شکنی کر کے احزاب کے پڑاؤ میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ نے جب کہ احزاب کی فوجوں نے مدینہ کے محاصرے کا آغاز کیا تھا، ایک وفد بنی قریظہ کی نبض کی پڑتال کے لیے بھیجا۔ یہ بات ذکر کے لائق ہے کہ اس وفد کے ایک ممبر سعد بن معاذ بھی تھے۔ اس وفد نے بنی قریظہ کے پاس آ کر حسب معاہدہ ان سے معاہدے کی پابندی کرنے اور مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عسکری التزامات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعد اس وفد کے سردار تھے۔ آپ نے وفد کے مطالبے پر یہودیوں کے جواب کو سنا اور سوچا کہ وہ تاریخ اسلام کی ان فیصلہ کن گھڑیوں میں ان غداروں کو کیسے برا بھلا کہیں۔
انہوں نے کسی ندامت اور شرمندگی کے بغیر عہد شکنی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اعلانیہ فعال شرکت پر اصرار کیا اور ان کو تنگ کرنے لگے، جس طرح وہ خبیث اور حقیر انسان کرتا ہے جو بے ضمیر، بدعہد اور بے شرف ہوتا ہے۔ اوس کے نوجوان سردار سعد بن معاذ نے جب اپنے حلیف یہودیوں سے یہ قبیح بات سنی اور ان کے اس ذلیل کام کو دیکھا تو انہوں نے اس کا بڑا گہرا اثر لیا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج اپنی تاریخ کے نازک ترین حالات میں سے گزر رہی تھی، اس وقت ان یہودیوں نے اپنے مسلمان حلیفوں کو نیزہ چبھویا۔ ان سے ان یہودیوں کی کمینگی آپ کے سامنے مجسم ہو کر آ گئی۔ سعد کی قوم نے اپنے حلیف یہودیوں پر مہربانی کے لیے جو شور و غل کیا، اس میں بھی آپ کو یہ بات فراموش نہ ہوئی کہ آپ نے انہیں حلیف ہونے کے لحاظ سے انتباہ کیا تھا اور نصیحت بھی کی تھی کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری نہ کریں، تاکہ وہ اس خوفناک انجام سے دوچار نہ ہوں جس کی طرف بالآخر ان کی عہد شکنی اور غداری انہیں لے آئی۔ اس روز سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں انتباہ کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بنی قریظہ، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور میں تمہارے بارے میں بنی نضیر جیسا یا اس سے بھی تلخ دن آنے کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس خوشی کے نشے میں کہ احزاب کی فوجوں نے ہر جانب سے مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور اس تخیلاتی فتح کی سرمستی میں جو عنقریب انہیں مسلمانوں پر ہونے والی تھی، سعد کو گندی گالیاں دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی دشنام ترازی کی، اور سعد سے کہا کہ تو نے اپنے باپ کا کھایا ہے۔ آپ چونکہ حلیم الطبع اور عفیف آدمی تھے، فرمایا، اے بنی قریظہ، اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور بات کہتے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لتے لیے اور کہنے لگے، اللہ کا رسول کون ہے؟ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس روز سے سعد رضی اللہ عنہ ان غدار اور ذلیل یہودیوں پر غصے سے بھرے بیٹھے تھے اور متمنی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کے کینے کو دور کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خندق کے روز اس جانگسل زخم سے زخمی ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب تک وہ ان غدار مجرموں سے انتقام نہ لے لیں انہیں موت نہ آئے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو تیر لگا تو انہوں نے اس کی سرنگی کاٹ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگ سے داغ دیا تو آپ کا ہاتھ پھول گیا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو کہا، اے اللہ، اس وقت تک میری جان نہ نکالنا جب تک بنی قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں۔ آپ نے اپنی رگ پکڑ لی تو اس سے ایک بوند لہو نہ ٹپکا، یہاں تک کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ماننا قبول کیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ بس جب آپ ان سے فارغ ہو گئے تو آپ کی رگ پھٹ گئی اور آپ فوت ہو گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان یہودیوں کے متعلق یہ فیصلہ بڑی تحقیق اور ان کی نفسیات کے کامل مطالعے اور یہ تسلیم کرنے کے بعد دیا کہ یہ مہلک وبا کے جراثیم ہیں جن کی تباہی سے کوئی مفر نہیں۔ یہود کے قتل کے متعلق فیصلے کی تنفیذ۔ بنی قریظہ کے متعلق فیصلے کی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف مارچ کیا اور اس میں داخل ہو گئے، اور بنی قریظہ سے آپ کی واپسی 7 ذو الحجہ سن 5 ہجری کو ہوئی۔ سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہودان بنی قریظہ کو مدینہ میں داخل کیا گیا۔ ان سب کو محمد بن مسلمہ اور عبداللہ سلام کی کمان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ دستے نے داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو اسامہ بن زید کے گھر قید کرنے کا حکم دیا اور عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی قید اور تنگی کے مہمان خانے میں رکھا گیا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دیار بنی قریظہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد ان یہودیوں کے قتل کے فیصلے کی تنفیذ کے لیے کارروائیاں شروع کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہری خندقیں کھودنے کا حکم دیا
تاکہ ان غداروں کے اجسام کو قتل کرنے کے بعد دفن کر دیا جائے، اور ان کے قتل و دفن کے لیے مدینہ کے بازار کو منتخب کیا گیا، جسے ان دنوں سوق المناختہ کہتے تھے۔